ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں اور سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں۔ پس جب ان روحوں نے اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے سونے کی خوشی حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے پیغام پہنچائے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد میں بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت پیچھے نہ ہٹیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرح ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آل عمران آیات 169 تا 171۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مادی کرب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شہید کی 6 صفات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے معمون رہتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا مافیا سے بہتر ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر حوریں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے 2 قطروں اور 2 نشانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کے باعث ٹپکے اور دوسرے خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ اور جہاں تک 2 نشانوں کا تعلق ہے تو ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں زخم وغیرہ لگنے سے رہ جائے اور دوسرے وہ نشان جو خدا کے عائد کردہ فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے کے باعث پڑ جائے، مثلا جیسے نماز پڑھنے سے پیشانی پر گٹا پڑ جاتا ہے وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی یا مچھر کے کانٹے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد قتل کیے گئے تو میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے اور رونے لگا اور لوگ مجھے اس سے منع کرتے تھے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر میری پھوپھی فاطمہ رونے لگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے مسلسل اس پر سایہ کیے رہے ہیں یہاں تک کہ تم لوگوں نے اسے اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ البراء کی بیٹی ام ربی جو حادثہ بن سراقہ کی والدہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ اے خدا کے نبی آپ مجھے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بتائیے۔ وہ بدر کے دن شہید ہوئے تھے، ایک نامعلوم تیر انہیں لگا تھا۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اگر
تو وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو میں ان پر خوب آنسو بہاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جنت کے اندر بہت سی جنتیں ہیں، اور بے شک تیرا شہید بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں فروکش ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو نہایت خوبصورت اور افضل تھا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ مکان شہداء کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنی ازواج مطہرات کے گھروں کے علاوہ اور کسی گھر میں نہیں جاتے تھے سوائے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے۔ آپ سے اس کے بارے میں بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم آتا ہے، کیونکہ اس کا بھائی میرے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے مقتول ہوا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ ان میں سے کون قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا تھا۔ پھر جب دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے حضور کو بتایا جاتا تو آپ اسے قبر میں پہلے رکھتے اور فرماتے کہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ ان کو ان کے خونوں سمیت دفن کر دیا جائے، اور نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ راشد بن سعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ مومنوں کو تو قبر میں آزمایا جاتا ہے مگر شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر تلوار کی چمک کافی آزمائش ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں تلوار کا لقمہ بن گئے، یہی آزمائش کافی ہے، اب انہیں دوسری بار آزمائے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبد الرحمن بن ابی صعصع بیان کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجموع انصاری سلمہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر انصاری سلمہ جو شہید ہوئے تھے، پانی کے بہاؤ نے ان کی قبر کو اکھاڑ دیا تھا۔ ان کی قبر پانی کے بہاؤ کے قریب تھی اور وہ دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی میتیں کسی اور جگہ دفن کی جائیں۔ دیکھا تو ان کی لاشوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، گویا کہ انہوں نے کل ہی شہادت حاصل کی ہو۔ ان میں سے ایک زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھ لیا تھا، جس وقت انہیں دفن کیا گیا تو وہ ویسے ہی تھا، پس ان کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا تو وہاں تو ہاتھ پھر وہیں آ لگا۔ جس دن دونوں بزرگوں کی قبر کھودی گئی، جنگ احد کو 46 سال گزر چکے تھے۔ شوق شہادت۔ قرآن و حدیث میں شہادت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جانے کے بے انتہا مشتاق ہوتے تھے۔ یہ بندے کی بندگی کی معراج ہے کہ وہ اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز یعنی جان کو بھی خالق و مالک کے حضور میں نذرانہ کر دے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو بہت محبوب رکھتے تھے کہ خدا کی راہ میں جان دے دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوٹ کر دنیا کی طرف آئے، چاہے اسے سطح زمین کی ہر شے مل جائے، البتہ شہید کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ لوٹ کر دنیا کی طرف آئے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس بات کو بہت محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے 3 بار کہتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اس بات پر کہ حضور نے ایسے ہی فرمایا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے گھرانے بنو نبیت کا ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھا اور جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کام تو تھوڑا کیا مگر اجر بہت زیادہ پایا۔ کون کون لوگ شہید ہوتے ہیں؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شہید وہی ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، مگر بعض اور لوگ بھی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کا لقب عطا فرمایا ہے۔ مثلا نمبر 1 جو طاعون سے مرے، نمبر 2 جو ڈوب کر مرے، نمبر 3 جو پیٹ کے مرض میں مرے، نمبر 4 جو کسی دیوار یا مکان کے گر جانے کے باعث دب کر مر جائے، نمبر 5 جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، نمبر 6 جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، نمبر 7 جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، نمبر 8 جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا تھا کہ موت نے آ لیا، وغیرہ۔ واضح رہے کہ یہ لوگ ان معنوں میں شہید ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں شہیدوں کا سا ثواب عطا فرمائے گا۔ باقی دنیا میں راہ خدا جان دینے والے شہیدوں کو جو اعزاز حاصل ہوتا ہے انہیں غسل اور نماز جنازہ کی حاجت نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کے معاملے میں نہیں، انہیں غسل بھی دیا جائے گا اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ بن ابی عمرہ نے کس بیماری سے انتقال کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ طاعون سے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کی دعا کی اللہ اسے شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو طاعون کے مرض سے مرے، دوسرے جو پیٹ کے مرض سے مرے، تیسرے جو ڈوب کر مرے، چوتھے جو دیوار یا مکان گر پڑنے سے مرے، اور 5ویں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔